وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد 7 سے 9 آیات ہیں، حصہ سوم 2570 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہماری روش زندگی کافرانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے اہل ایمان، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 7. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا. والذین کفروا فتعسا لهم. اور جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے حق پر یقین نہیں کیا اور حق کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا، فتعسا لهم، سو ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال وہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے ہمارے لیے، ہے بالکل ہمارے حالات ہیں. اور گزشتہ 2 اسباق انہی آیات کے بارے میں تھے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ سب سے اچھا کام جو ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما رہا ہے. ایک آیت میں آپ کو پیش کرتا ہوں قرآن کی، اسی بارے میں ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من احسن قولا، اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے،
وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یعنی اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے. اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے. ظاہر ہے دیکھیں ایک بات اصولی طور پہ اور یعنی فطری طور پہ، مثال کے طور پہ آپ ایک مکان بنا رہے ہیں، ایک مثال دے دیتا ہوں. تو آپ مکان بنا رہے ہیں اور کسی آدمیوں کی ایک جماعت آتی ہے اور اس میں کوئی گلکار ہے، کوئی مزدور ہے، وہ سارا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ سے مزدوری کی بھی خواہاں نہیں ہے، اور دن رات کام کر کے وہ آپ کا کام تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. تو آپ ان سے راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ یا ایک باورچی ہے مثال کے طور پہ، اور وہ کھانا بنا رہے ہیں 100 آدمیوں کا یا 200 آدمیوں کا، تو وہ اکیلا ہے، باورچی اکیلا ہے. یہ مثالیں اتنی اچھی نہیں ہیں لیکن میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. لیکن 2-3 آدمی جو ہیں اور اس کے کام میں آ کے مدد شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کھانا وہ پکاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی پیاز چھیل رہا ہے، کوئی آلو چھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ظاہر ہے بہت سے کام ہوتے ہیں. تو یہ اس طریقے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یعنی روح کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے. یہ تخلیق کائنات کا مقصد ہے. تو اچھا اب یعنی ہدایت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے اور یہ اسی کا حق ہے کہ وہ اپنے راستے کی طرف ہدایت دے. تو پیغمبر تو تمام انسانیت سے افضل ہو جاتے ہیں پھر، کیوں کہ وہ اللہ کے اس کام میں مدد کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام پیغمبران کرام تمام انسانوں سے افضل ہیں. اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے. اچھا اب یہی کام رسول کا جو کام ہے، اب رسول اللہ کا کام کر رہے ہیں، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب اگر لوگوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مدد شروع کر دیتی ہے اور لوگوں کو اللہ کا دین صحیح طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ. تو دیکھیں ہادی تو ایک ذات ہے اللہ. اللہ کے پاس اسباب و ذرائع بھی بہت ہیں. یہ نہیں کہ وہ انسان کو کسی اور طریقے سے ہدایت دے نہیں سکتا، لیکن اس میں انسان کی فضیلت ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ. ابھی ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اگر میں چاہتا تو میں ان سے بدلہ لے لیتا، میں کافی ہو جاتا، لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، میں آزماؤں تم کو، اور تمہاری فضیلت ہے، شہید کی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے شہید کی. وہ ایک دم جو ہے وہ سارے وعدے تکمیل کو پہنچا دیتا ہے، مال و جان کو قربان کر دیتا ہے. تو اس میں انسان کی فضیلت ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کام میں بھی بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے. ہاں اگر یعنی ہدایت، میں تو ہدایت تک بات محدود رکھ رہا ہوں. ہدایت انسان کو پہنچانا یا انسان تک ہدایت کو یعنی اپنا راستہ بتانا، یہ اللہ کی اپنی ذمہ داری ہے، اس نے لی ہوئی ہے. ان علینا للہدی. اب اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، اللہ ذرائع کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رتبہ دے دیا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اب دیکھیں ہم بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. ظاہر ہے ہم تو محتاج ہیں، اللہ تو بے نیاز ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے کام
اللہ کے کام میں اس کی اللہ کے دین کو پھیلانے میں اگر ہم اس کی مدد شروع کر دیں گے یا ایک جماعت ہوگی وہ یہ کام کرے گی تو وہ روئے زمین پر بہترین لوگ ہوں گے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا, یہ تو میں دلائل آپ کو دے دیے. پیغمبر افضل ترین ہے کیونکہ وہ بلغ ما انزل الیک من ربک. اور اگر کوئی فرد یا ایک جماعت ایسی یہ ڈیوٹی اپنے ذمے لے لیتی ہے اور اپنے وسائل کو وقف کر دیتی ہے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روئے زمین پر یہ بلکہ کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے. میں نے آپ کو ابھی آیت پڑھ کے سنائی, من احسن قولا ممن دعا الی اللہ, یعنی اس شخص کی بات تو سب سے زیادہ بہتر ہے, اس سے بہتر بات کسی کی ہو نہیں سکتی. یہی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ روئے زمین پر یہ سب سے بہترین کام ہے, بہترین لوگ ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم. دیکھیں ایک مطالبہ ہے کہ تم میری مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم جما دوں گا. اب یہ دو چیزیں جو ہیں, ایک کام تو ہم کریں گے لیکن دو کام ہماری ضرورت ہے. اللہ کی مدد کی ضرورت ہے ہمارے, اور ہمارے جو قدم ہے پائے استقلال, یعنی کہ ہم اپنے نظریے پر ڈٹے رہیں, کیونکہ دنیا تو مخالفتوں اور رکاوٹوں کی جگہ ہے. تو یہ دو کام پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا. بالکل کلیئر مضمون ہے, باقی تو آپ اپنی دیکھ لیں, سوچیں جو بھی کہیں. اچھا, آج کا جو سبق ہے والذین کفروا فتعسل لہم واضل اعمالہم. اب وہی دعوت جو رسول اللہ کی طرف سے رسول کو بھجوائی گئی مخلوق تک پہنچانے کے لیے, اور اس دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, اللہ کو منزل بنا لو, اپنے آپ کو پہچانو, اپنی اللہ کو مقصود حیات بنا لو اور زندگی اس کی مرضی سے گزارو. عبادت, دیکھیں میں اللہ کی عطا سے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں, آپ کو اس پہ غور کریں. عبادت کا مطلب کیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو. اگر آپ اللہ کی مرضی, جو کہ قرآن اور سنت, بالکل واضح بات ہے, ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا, دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. تو اب یہ دیکھیں والذین کفروا فتعسل لہم واضل اعمالہم, اس پہ ذرا غور کریے. جو اللہ کے منشا کو پورا کرنے سے انکار کر دے, قبول ہی نہ کرے پیغمبر کی بات کو, پیغمبر کی دعوت کو, اور اس کو برا جانے. دیکھیں دو باتیں ہیں, تھوڑا سا میں جلدی نہیں کروں گا, آپ بھی ذرا تسلی سے میری بات سنیں. یعنی یہ دو آیات ہیں 8 اور 9, اس میں کفرو کی تفصیل آ رہی ہے 9 نمبر آیت میں. والذین کفروا, یہ دیکھیں ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ ہم ہدایت کو قبول کرنے سے عملی طور پہ انکاری ہیں, اور لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. دین سے ہم واقف ہی نہیں ہیں. آج کا مسلمان جو ہے وہ دین سے واقف ہی نہیں ہے. یہ دین کیا ہے, کیوں ہے, پیغمبر کیوں آئے ہیں, میں کون ہوں, میری منزل کیا ہے, یہ سب کچھ ہم نہیں جانتے. میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن جنہوں نے انکار کیا وہ ان کے لیے تباہی ہے. یعنی جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کیا, پیغمبر کی دعوت الی اللہ کو قبول نہیں کیا, تو ان کے لیے ہلاکت ہے. دیکھیں یہاں تھوڑا سا میں رک رہا ہوں اور میں تسلی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی جو تفاسیر ہیں, جو بھی تفصیل بیان کی جاتی ہے, اس میں اپنے لیے مضمون کم بیان کیا جاتا ہے. زیادہ تر ہم اس کو شان نزول کے مطابق فٹ کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور اس میں
جو ہدایت ہمیں درکار ہے، جو لینی چاہیے، وہ ہم نہیں لیتے۔ اچھا، اس میں یہ کفرو، اس کو آپ دیکھیں، انکار، دیکھیں انکار کس بات پہ؟ یہ تو ابو جہل نے کہہ دیا تھا، یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نہیں جھٹلاتے، ابو جہل نے یہ کہا تھا۔ لیکن جو تعلیم آپ لائے ہیں کہ اللہ الہ واحد ہے اور میری آپ کی پیروی محمد لا الہ الا اللہ، اس کو ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، ہمارا اپنا دین ہے، یہ بات ہم بھی کہہ رہے ہیں، اپنے رسول سے یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں جو ابو جہل نے کہی تھی، صرف فرق یہ ہے کہ اس نے زبان سے کہہ دیا تھا، وہ اپنے دین میں مخلص تھا، ہم اپنے دین میں دوغلاپن کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا، کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو نہیں مانتا، یا جو بھی ہے، جنت کو نہیں مانتا، لیکن دوزخ کو نہیں مانتا، دوبارہ زندگی کو نہیں، یہ کوئی کہتا نہیں ہے زبان سے، لیکن یہ ساری باتیں ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ تو بس تھوڑا سا دیکھیں، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ آپ کو تو لوگ کتاب میں لکھا ہوگا، فکر نہ کرو، لوگ بھی کہیں گے، خوشخبری دیں گے کہ بھئی تم مسلمان ہو، امت محمدیہ میں ہو، جو مرضی آئے کرو، اور بس یہ 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ شب قدر کو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے، مجھے احساس ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی گہرائی کا آپ کو ادراک نہیں ہوگا، لیکن بات یہی ہے۔ دیکھیں اصل میں بات کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ جانا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج کے مسلمان کی میں بات کروں، دیکھیں دین تو وہ ہے جو آپ سوچ سمجھ کر قبول کریں۔ ہم تو روایتی مسلمان ہیں، ماں باپ دادا ہمارے مسلمان تھے، تو اسی لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ورنہ تو ہم میں اسلام کی کوئی رنگ نہیں ہے اسلام کا، ہم میں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو صرف زبان پہ ہے، شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے مسلمان، بس۔ ہمارا تو اسلام سے، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ سب روایتی چیزیں ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ روایات ہیں ہماری، رسم ہے، روایات ہیں۔ مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی بھی ایک شخص بھی مسجد یہ نماز کے مقصد کو نہیں جانتا، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اذان کے فوراً بعد آ جائیں گے اور بڑے اطمینان سے پھر تشریف لے جائیں گے، لیکن نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ روایات رہ گئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں سرکاری اداروں میں لوگ رشوت، کرپشن، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں، نمائشی داری چھوڑ دیتے ہیں، مسجد گھر میں تنگ ہوتے ہیں، اور تو بیوی کہتی ہے جاؤ مسجد میں جاؤ، اذان ہوگی جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے تمہاری باتوں سے تو ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کیفیت ہے، اس کو دیکھیں، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد خیر خواہی ہے کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ کہیں آپ دین کو جھٹلا تو نہیں رہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو شخص دین کو جھٹلا رہا ہے، الذین ہم یراؤون فویل للمصلین الذین ہم یراؤون، ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، ایسے نمازی جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ہماری دیکھیں اس بات کو ذرا نوٹ کریں، میں بار بار سمجھاتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں ریاکاری کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔
اب ریاکاری ہم تو آپ کو یہ بات بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دین کی جو بھی اصطلاحیں ہیں تو ہم اس کا معنی یا تو غلط کرتے ہیں، بالکل غلط، یا محدود کر لیتے ہیں اسے۔ اب ریاکاری کی اس میں بات ہے کہ ریاکاری تو بھائی کیا تم یہ تو بڑا ریاکار ہے، یہ تو دکھاوا کر رہا ہے، یہ ہم نے محدود معنی لے لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن دیکھیں ریا کیا ہوتی ہے؟ جس عمل میں آپ کی للہیت نہ ہو تو وہ ریاکاری ہے، وہ آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ ریا مطلب کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تفصیلات اس کی بہت سی ہوتی، لیکن للہیت ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، نفسانیت ہے۔ یہ ایک میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی تو نفسانیت سے پر ہے۔ شوہر نے مٹھی بھر داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، گھر میں آ کے بیوی کو تنگ کرتا ہے، بچوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، بیوی سے بھی برا سلوک کرتا ہے، تو اس کی نماز کی کیا مطلب ہے؟ تو میں صرف ریاکاری کی بات کر رہا تھا۔ ریا اچھا یہ کفرو کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام۔ کفرو کا معنی انکار کرنے والا، جنہوں نے انکار کیا۔ اب یہی بات میں آپ کو یعنی اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اقرار کب کیا ہے؟ ہماری تو ساری زندگی عملی طور پہ انکار میں گزر جاتی ہے، اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کرتے ہیں۔ نمبر 1 بات، میری پوزیشن، اپنی پوزیشن آپ دیکھ لیں، اپنی حیات، مرد اپنی حیات خود بناتے ہیں، یہ تو کھلم کھلا بات ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے لباس یعنی کا انتخاب کرتی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ یہ ایک میں ویسی بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی تو نفسانیت سے پر ہے۔ دیکھیں ایک بات میں واضح طور پہ کہہ دوں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم نے منزل بنا لی ہے دنیا کو، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ حق کیا ہے ایک تو اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، دین کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو دیکھیں جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں آپ، جس سوچ اور سمجھ اور نظریے سے زندگی گزار رہے ہیں، وہی آپ کا دین ہے۔ آپ نے تو ساری زندگی میں کرتے ہوئے گزار دی، میں بیگم صاحب جو ہے بات بات پہ روٹ جاتی ہیں، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں ایسا چاہتی ہوں، میں ایسا چاہتی ہوں، اسی طرح اس کا شوہر ہے۔ یہ دیکھیں میں انسان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ پھر آ جاتی ہیں باتیں تفصیل میں آ جاتی ہیں۔ ہم ساری زندگی نفسانیت کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا موٹو مدعا دنیا میں زندگی گزارنے کا دنیا ہے، مرتے مر جاتے ہیں، ہماری زندگی میں للہیت نہیں آتی۔ تو بہرحال اس پہ آپ غور کیجئے۔ کفرو دیکھیں انکار، یہ ایک بات میں آپ کو اللہ کی عطا سے کہہ رہا ہوں، انکار کس چیز سے؟ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے سے۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ جو پہلا انسان آ رہا تھا تو اسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ بھئی میری مرضی سے تم نے میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، بس یہ بات ہے۔ انکار ہے ہمارا۔ کفرو کا مطلب کیا ہے؟ کافر کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے کہ آپ پہچانے، یہ تو رویے ہوتے ہیں، یہ تو نظریہ ہوتا ہے، یہ تو اعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے اعمال کافرانہ، ہماری سوچ کافرانہ، ہماری روش کافرانہ۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں۔ اللہ تو والذین کفروا فتعسل لہم واضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع اس لیے ہو جائیں گے کہ ان کی نیت آخرت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں، ہم یہ جو 5 بنا کر رہے ہیں نا، سخت گرمی ہوتی ہے، روزے رکھ لیتے ہیں آپ، جان پہ بن آ جاتی ہے، آپ کی جان پہ بن جاتی ہے،
بعض اوقات نا روزہ لگ رہا ہے بھائی، روزہ لگ رہا ہے، یا آپ سحری 2-3 بجے اٹھ کے سحری کرنے لگتے ہیں، یا دن بھر بھوکے پیاسے رہنا چاہیے، یا 5 وقت آپ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، یا حج اور عمرہ پہ سیر سپاٹے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا کچھ پیسے دے دیتے ہیں کسی کو. یہی ہے نا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی چیز جو میں نے بیان کی. ہمارا کوئی دیکھیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ بات تو دیکھیں میں اکثر کہتا رہتا ہوں، میں اس کے ثبوت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو، اپنے غموں کو، اپنی امیدوں کو، اپنی توقعات کو، اپنے منصوبوں کو، ساری دنیا کے بارے میں. آخرت پہ تو ہمارا یقین صفر ہے، تو اعمال کیوں نہیں ضائع ہوں گے؟ آپ نے تو آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں ہے. ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ اس کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں. نیکی ہمارے لیے جو خالص نیکی ہے وہ تو بڑی مشکل ہے. خالص نیکی تو یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو پہلے صحیح کریں، زندگی گزارنے کی نیت کو صحیح کریں. تو بہرحال ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، آیت نمبر 9 میں. اب کافروں کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ جو طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، کافر لوگ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، گزارنا پسند نہیں کرتے، کرہو ناگوار سمجھتے. یہ تو آپ پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیں. کوئی ایسا ایک حکمران مجھے بتا دیں جس کی شرعی داڑھی ہو، شرعی داڑھی ہو، نہیں ملے گا آپ کو. کوئی آرمی چیف ایسا بتا دیں پورے اس میں عالم اسلام میں. پاکستان تو اسلام کے نام پہ آپ کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے، یہاں صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس کسی کی داڑھی نہیں ہے. کرہوا ما انزل اللہ، یہ ایک دیکھیں ایک نقطہ ہے کہ کیوں آخر آپ ناگوار سمجھتے ہیں شریعت کے مطابق یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانا کیوں ناگوار سمجھتے ہیں؟ یہ داڑھی ایک اس میں سے ایک نمونہ پیش کیا، باقی تو ساری زندگی آپ کی اپنی مرضی سے گزر رہی ہے. کرہوا ما انزل اللہ، یہ کافر کی نشانی ہے کہ یہ شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا. اللہ کے دین کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنا اس کو ناگوار ہوگا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. دیکھیں بہت ہی سیریس معاملہ ہے. میں جو باتیں کر رہا ہوں نا تو یہ میں سوچتا رہتا ہوں اور بڑی احتیاط سے باتیں کرتا ہوں. جو منہ میں آیا میں نے نہیں ایسا میں نہیں کرتا. ہر بات کے لیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، قرآن سے دیتا ہوں، حدیث سے دیتا ہوں. اور قصے کہانیوں پر میں یقین نہیں رکھتا. قرآن جو کہہ رہا ہے یہ اتھینٹک بات ہے، اصل بات ہے. کافر کی تفصیل کیا ہے کہ یہ شریعت محمدی کو ناگوار سمجھتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا. یہ اللہ کے راستے پر اللہ نہ اس کی منزل ہے، نہ یہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے. ہماری تو دیکھیں ہماری کیفیت بالکل واضح ہے. ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. کرہوا ما انزل اللہ، تو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. دیکھیں بالکل کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یعنی لوگ کیوں اس قرآن سے اس کو اپنے لیے ہدایت کیوں نہیں سمجھتے. اس کی تو ایک ایک آیت اما لکا و اما علیکا، یا یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ یہ تو میری امت نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. مختصر بات میں کہہ رہا ہوں، قرآن سے آج ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، آپ اپنی ذاتی زندگی کو دیکھ لیں.
آپ اجتماعی زندگی کو لکھ لیں، آپ اس ملک کے قانون کو دیکھ لیں، آپ اس ملک کے نصاب تعلیم کو دیکھ لیں، اس میں قرآن نہیں ہے، قرآن فہمی کا مضمون نہیں ہے۔ 15-16 سال بچے کے آپ برباد کر دیتے ہیں اور وہ قرآن کو جانتا تک نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا قومی المیہ ہے، یہی عمر ہوتی ہے بچے کو سمجھانے کے لیے۔ تو 15-20 سال وہ کوئی ٹٹو بن جاتا ہے، کوئی پروفیسر بن جاتا ہے، پروفیسر آف میڈیسن بن جاتا ہے، اور یہ سرجری کا پروفیسر بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ سب ختم ہونے والی چیز ہے، اس پہ آپ فخر کرتے ہیں۔ بڑے بڑے القابات ڈاکٹروں کے دیکھیں، یہ اپنے ساتھ سارے القابات لکھتے ہیں۔ یو کے میں نے میڈیسن کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، یہ میں ہوں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ میری نوکریاں ہیں، ساری وہ آپ ان کے پرچے پہ دیکھیں۔ مجھے کوئی جیلسی نہیں ہے اور نہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف دنیا ہی میں کھو کے رہ گئے۔ ہمارے نزدیک معزز اور اعلیٰ انسان یہ ہے کہ جو دنیا میں آگے بڑھ گیا ہو، ہمارے لیے وہ معزز ہے۔ پھر ہم تصویریں بھی کھنچواتے ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے اہل ایمان، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔